الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی نبی بعد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ولی کامل شیخ المشائخ حکیم صوفی شیخ طارق احمد شاہ عارف عثمانی حسنی قادری سہروردی چشتی قلندری ابوالعلاء جہانگیری شتاری مداروی شاذلی دامت برکات قدسیہ کا مرید و خلیفہ اور قلندری درویش حکیم میاں محمد کمال بابا نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ کا شاگرد اور دیگر بزرگان دین رحمہم اللہ سے اکتساب فیض لینے والا محمد کامران طارقی حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام روحانی دستک کا اسپیشل ایپیسوڈ ہے، خاص ایپیسوڈ ہے، اور ہم مختلف دنوں کے اندر اپنے اس پروگرام کو ریکارڈ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصے کے 13 عجائبات اور کمالات۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو خاص لاٹھی عطا کی تھی، عصا عطا کیا تھا، اس کے کچھ کمالات تھے، وہ عجائبات اور کمالات بھی آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اور ساتھ ساتھ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کچھ معجزات بھی ذکر ہوں گے، اور پھر اس کے بعد اولیاء کاملین رحمہم اللہ کے ہاتھوں میں جب عصا ہوا کرتا تھا ان کے کیا عجائبات اور کمالات تھے، ان کا بھی انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر عصے سے متعلق ارشاد فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو قول نازل ہوا، ہیا عصایا اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، سورہ طٰہٰ کی یہ آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے کئی اور فائدے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے 13 کام لیا کرتے تھے۔ اس جو عصا تھا آپ کے پاس، جو لاٹھی تھی آپ کے پاس، اس سے 13 جو ہے وہ کام آپ لیا کرتے تھے۔ وہ 13 کام کون سے تھے؟ نمبر 1، سب سے پہلا کام کہ آپ علیہ السلام یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عصے سے، اس لاٹھی سے چھتری بنا لیا کرتے تھے۔ کس طریقے سے؟ فرماتے ہیں کہ جب بارش ہوتی تھی تو اس عصا کو اپنے سر پر ڈھال کی طرح کھڑا کر دیتے تھے، اور جیسے ہی اس کو اپنے لیے ڈھال کی طرح، ڈھال بنانے کے لیے کھڑا کرتے تھے تو یہ عصا چھتری بن جاتا تھا، کھل جاتا تھا، اور پھر آپ اس کے سائے میں بیٹھ جاتے تھے تاکہ بارش سے بچ سکیں، یعنی آپ کا عصا چھتری کا کام دیتا تھا۔ یہ پہلا کمال تھا اس عصے کا۔ دوسرا کہ یہ جو عصا تھا یہ گھڑیال کا کام بھی کرتا تھا، وقت کے متعلق بھی اس عصے سے پتہ چلتا تھا، کہ فرماتے ہیں کہ بادلوں کی وجہ سے جب سورج چھپ جاتا اور ٹائم معلوم کرنے میں دشواری ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سورج کی طرح روشن ہو کر سورج کی جگہ کی نشاندہی کر دیتا تھا، نشاندہی کرتا تھا یہ عصا کہ سورج کہاں ہے۔ جب نشاندہی ہو جاتی تو وقت کا تعین ہو جاتا، وقت کے متعلق پتہ چل جاتا۔ تو دوسرا کمال اس کا یہ تھا کہ یہ گھڑیال کا کام دیتا تھا یہ عصا۔ نمبر 3،
کبھی کبھار حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عصا گھنا درخت بن جاتا تھا۔ سخت گرمی کے موسم میں جب بکریاں چراتے ہوئے گرمی لگتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عصے کو کھڑا کر دیتے تو وہ چوڑے پتوں والا یکا یک درخت بن جاتا ہے اور آپ اس کے نیچے آرام فرما لیتے تھے اور بکریاں اسی درخت کے پتوں سے جو ہے اپنا پیٹ بھر لیتی تھی، چر لیتی تھی۔ یہ بھی کمال تھا اس عصے کے اندر۔ چوتھا، اس عصے کا کمال دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کو جو بھی معجزات عطا کیے ہیں وہ کمال عطا کیے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو یہ عصا عطا ہوا معجزے کے طور پر، یہ کمال والا تھا اور کمال تھا، اس کے کمالات ہیں، اس کے عجائبات ہیں۔ چوتھا اس کا فائدہ اور اس کا جو کمال یہ تھا کہ یہ عصا ڈول بن جاتا تھا۔ کس طرح؟ روایتوں میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب بکریوں کو پانی پلانے کا ارادہ کرتے تو وہ عصا ایک لمبی رسی بن کر کنویں کی لمبائی تک چلا جاتا، حتیٰ کہ اس کا سرا ڈول نما ہو جاتا تھا۔ اس کا جو اوپری حصہ ہے وہ ڈول نما ہو جاتا تھا، سر کا جو حصہ ہے، اور پھر اس کے اندر پانی آ جاتا، آپ اس سے کھینچتے اور بکریوں کو پانی پلاتے، خود کو پانی پینا ہوتا آپ پی لیتے تھے۔ تو اس عصے کا چوتھا کمال یہ تھا کہ یہ ڈول بن جاتا تھا۔ پانچواں کمال اس عصے کا یہ کہ اس عصے کی برکت سے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا تھا، اس سے چشمہ جاری ہو جاتا، اور چشمہ نہیں چشمے جاری ہو جاتے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیلیوں کے لیے تقریباً 12 چشمے جاری کیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پانی کی ضرورت ہوتی تو آپ اس عصے کو زمین پر مارتے تو جس جگہ پر وہ عصا زمین پر جس جگہ پر لگتا تھا اس کا یہ کمال تھا کہ اس جگہ سے پانی جاری ہو جاتا تھا، چشمہ جاری ہو جاتا تھا۔ تو یہ عصا چشمہ جاری کرنے کا بھی فائدہ دیتا۔ چھٹا جو کمال ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عصے کا، وہ چھٹا کمال یہ ہے کہ یہ جو عصا ہے، روایت میں آتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، کیا کمال ہے، اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کسی خوف زدہ مقام پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہرتے تھے تو عصا اپنے ہاتھ سے پھینک دیتے تو وہ دن میں یکا یک خوفناک شیر کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا کمال عطا کیا تھا۔ عام عصا دکھنے میں لوگوں کی نظر میں تو وہ عام تھا، لیکن وہ عام نہیں تھا، بڑا خاص تھا، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تھا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے حوالے سے وہ جو عصا ہے وہ شیر بن جاتا تھا، اور وہ دن میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت پر مامور ہو جاتا کہ کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ بھی کمال تھا۔ ساتواں کمال اس عصے کا وہ یہ تھا کہ رات کو وہ عصا کھجور کے درخت کی طرح سانپ بن جاتا، یعنی رات کو سانپ بن کر چوکیداری کرتا تھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آٹھواں کمال اس عصے کا یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان
خرد و نوش لے کر جاتے تو وہ عصا تھیلا بن جاتا اور سامان اس میں آپ ڈال دیتے تھے. اللہ اکبر. یعنی ایک عصے سے کتنے کام ہو رہے. یہی عصا تھیلا بھی بن رہا ہے، یہی عصا سانپ بھی بن رہا ہے، یہی عصا شیر بھی بن رہا ہے، اسی عصے سے چشمے بھی جاری ہو رہے ہیں، اسی عصے سے ڈول کا رسی کا کام بھی ہو رہا ہے، یہ عصا گھنا درخت بھی بن رہا ہے، یہی عصا چھتری کا کام بھی دے رہا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح نمبر 9واں جو کمال ہے وہ اس عصے کا یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سخت پیاس لگتی تو اس عصے کے ایک کنارے سے آپ پانی پی لیتے، یعنی وہاں پانی کی بوتل بن جاتی، وہ جگہ پانی کی بوتل بن جاتی، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس عصے کے اندر سے بھی پانی جاری ہو جاتا اور آپ پانی پی لیا کرتے تھے. تو گویا کہ وہ عصا بوتل کا کام بھی دیتا، مشکیزے کا کام بھی دیتا تھا. نمبر 10. اللہ اکبر. کمال دیکھیے اس عصے کا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب رات میں سردی لگتی، سردی محسوس ہوتی، تو عصے کو رکھ دیتے تو یکا یک وہ عصا کھل جاتا اور رضائی کی مانند ہو جاتا، رضائی بن جاتا، اور آپ علیہ السلام اس رضائی کو اوڑھ کر اپنی سردی کے حوالے سے رات بسر کرتے، سردی سے حفاظت ہوتی. تو گویا کہ وہ عصا رضائی بھی بن جاتا تھا. نمبر 11. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کسی دشمن سے سامنا ہوتا تو آپ اپنے عصے کو سامنے کر دیتے تو وہ اژدہا بن کر دشمن کو یا اس دشمن کی بھیجی ہوئی چیزوں کو نگل جاتا تھا. جیسے سامری جادوگر کے حوالے سے پورا ایک واقعہ ملتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں کہ جب اس نے جو ہے منتر پڑا اور رسی ڈالی تو یکایک وہ رسی سانپ بن گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا اور وہ جتنی رسیاں تھی جو سانپ بنی ہوئی تھی وہ سارے سانپ کو اس اژدہے نے نگل لیا. تو یہ جو کمال تھا 11واں کمال، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا تھا اس عصا کا یہ 11واں کمال. نمبر 12. کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بکریوں کے لیے پتے جھاڑنے کی حاجت ہوتی تو وہ عصا ڈانگ بن جاتا جس کے ذریعے درخت سے پتے جھاڑتے اور اس کی شاخوں کو نیچے کرتے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لمبا بانس ہوتا ہے جو بسا اوقات جو ہے جو پتے بہت اونچے ہوتے ہیں ان کو جھاڑنے کے لیے یا پھر کسی اونچی جگہ پر کوئی پھل ہو تو اس پھل کو توڑنے کے لیے اس ڈانگ کا، اس لمبے بانس کا استعمال کیا جاتا ہے. چھوٹی لکڑی کا وہاں کام نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو عصا ہے کہ جو معمولی چھوٹا تھا، جب ضرورت ہوتی پتے وغیرہ جھاڑنے کی یا پھل وغیرہ توڑنے کی تو اس کی لمبائی اتنی ہو جاتی کہ یہ ڈانگ بن جاتا اور جہاں تک آپ کو ضرورت ہوتی بکریوں کے لیے پتے جھاڑنے کی تو اس عصے سے جھاڑ لیا کرتے تھے اور وہ پتے جو ہے بکریوں کو کھلا دیا کرتے تھے. یہ کمال بھی تھا. اسی طرح نمبر 13 کمال یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھل کھانے کی خواہش ہوتی تو وہ پھلوں سے لدی شاخ نکالتا. اللہ اکبر. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شاخ سے جو کہ پھل نکل رہے یعنی کہ سوکھی لکڑی ہے، عصا ہے، جب آپ کو پھل کھانے کا ارادہ ہوتا تو اس عصے سے ایک شاخ نکلتی، شاخ نکلی،
اچھا اس شاخ کے اندر پھل لگے ہوئے ہوتے، تو جتنی آپ کو ضرورت ہوتی وہ پھل آپ کھاتے، جب آپ سیراب ہو جاتے تو وہ اپنی اصل حالت کے اندر آ جاتا۔ تو یہ جو کمالات ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصے کے اندر موجود تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ خاص معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا۔ اب آ جائیے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبات کی طرف، کہ جو منبع کمالات ہیں، آپ کی پوری ذات ہی معجزہ ہے، آپ جس چیز پر ہاتھ لگا لیں وہ معجزہ، وہ کمال والا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو ایک خاص عصا عطا کیا تھا، اس کے یہ 13 کمالات ہیں۔ قربان جائیے میرے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبات پر، آپ کے مبارک ہاتھوں پر، کہ ان مبارک ہاتھوں سے کوئی عام لکڑی بھی آپ کے ہاتھوں کو مس کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی کمال والا بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو کمالات عطا کیے ہیں۔ بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں احادیث طیبہ کے اندر، آپ کے معجزات موجود ہیں، کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں سفر میں جانا چاہ رہا ہوں لیکن میرے پاس چراغ نہیں ہے، تیل ختم ہو چکا ہے، میرے پاس کوئی ایسے اسباب نہیں ہے کہ میں چراغ کی روشنی کے اندر سفر طے کر سکوں، کرم نوازی فرمائیے۔ اب حضور کی ذات ایسی ذات ہے کہ آپ کی بارگاہ میں نہ نہیں ہے، آپ کے دربار میں آنے والے شخص نے کبھی آپ سے نہ نہیں سنا، کہ آپ نے کبھی بھی کسی سائل کو نہ نہیں کہا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی اگر نہیں ہے چراغ آپ کے پاس اور تیل نہیں ہے تو میں کیا کروں، کوئی بات نہیں، آپ انتظار کرو، دن میں چلے جانا۔ نہیں، آپ نے یہ نہیں کیا، کہا کہ جاؤ کوئی لاٹھی اٹھا کر لے آؤ۔ تو صحابی گئے اور ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی عام سی، وہ اٹھائی اور وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ میں دی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس لاٹھی کے اوپر اپنا دست مبارک ایسے پھیرا اور پھیرنے کے بعد اس صحابی کو دیا اور کہا کہ جاؤ اس لاٹھی کو لے جاؤ اور جہاں جہاں تم اس لاٹھی کو لے کر جاؤ گے یہ لاٹھی روشنی کرے گی۔ تو وہ صحابی کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے دست مبارکہ کی یہ برکت تھی کہ اس لاٹھی کے اندر اتنی روشنی آ گئی تھی، رات کے اندھیرے میں ہم اس لاٹھی کو ایسے اٹھا کر سفر کے اندر اندھیرے میں لے کر جا رہے تھے اور وہ چراغ سے زیادہ روشنی کر رہا وہ لاٹھی، اور اس نے کام کیے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے دی جانے والی لاٹھی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بڑے کمالات رکھے۔ ایک جنگ کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ جہاد ہو رہا ہے اور کفار کے ساتھ جنگ کا معاملہ ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس تلوار ہی نہیں ہے، میں کس طریقے سے لڑوں؟ بھائی لڑنا تو تلوار سے لڑنا ہے، نیزے سے لڑنا ہے، اور میرے پاس لڑنے کے لیے کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی لاٹھی کو توڑا، توڑنے کے بعد اس صحابی کو دیا، کہا یہ لو یہ لاٹھی تلوار کا کام کرے گی۔ قربان جائے میرے حضور پر، اور قربان جائیں ان اصحاب کے عقیدے پر اور یقین پر کہ انہوں نے حضور کو یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے، یہ کیا بات ہے کہ یہ لاٹھی کس طریقے سے میں اس سے لڑوں گا۔ ان کا بھی یقین تھا، کہا حضور نے کہا یہ تلوار کا کام کرے گی تو بالکل کرے گی۔ وہ گئے اور جا کر انہوں نے کفار کے سامنے اس لاٹھی کو ایسے گھمانا شروع کیا تو
کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں جس کافر کی گردن پر وہ لاٹھی لگتی تھی تلوار کا کام کرتی تھی، گردن الگ ہو جاتی تھی، اور کئی کفار کو واصل با جہنم کیا صحابی نے۔ صحابہ کرام حیرت کر رہے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے، حضور کے پاس آئے، حضور کی بارگاہ میں کہا کہ بس اللہ تبارک و تعالی کی مدد ہے یہ۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی جو عصا ہے، جو لاٹھی ہیں، ان کے کمالات ظاہر ہوئے ہیں۔ اور پھر آ جائیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد اصحاب کی زندگی، تابعین کی زندگی، اس میں بھی بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ان کے پاس جو عصا تھا ان کے بڑے کمالات ہوئے۔ پھر آ جائیے اولیاء کاملین رحمہم اللہ کی زندگیوں پر، ان کے پاس بھی بسا اوقات عصے ہوا کرتے تھے، لاٹھی ہوا کرتے تھے، ان کے بھی بڑے کمالات۔ صوفی کمال بابا نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی صحبت میں کم و بیش 12-15 سال رہا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، واصل بحق ہوئے، پردہ فرما گئے۔ ان کے نانا صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے کمالات عطا کیے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بڑی کرم نوازی فرمائی تھی۔ جو نانا صاحب تھے پیر مکی سرکار غلام یار مکوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے وہ مشہور ہیں۔ آج بھی چشتیہ جو علاقہ ہے، چشتیہ شریف، تو وہاں پر آپ کا مزار مبارک موجود ہے، حضرت غلام یار مکوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ یہ حضرت غلام یار مکوی رحمت اللہ تعالی علیہ سگے نانا تھے صوفی کمال بابا نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، یعنی ان کی جو بیٹی تھی ان کے بیٹے کمال بابا تھے۔ اور حضرت غلام یار مکوی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ خلیفہ تھے حضرت شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے، اور شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے زبردست اللہ تبارک و تعالی کے ولی اور درویش گزرے۔ کمال بابا کہتے ہیں کہ کامران صاحب، میرے نانا صاحب کے پاس ایک لاٹھی ہوا کرتی تھی، اس لاٹھی کا بڑا کمال تھا، اور وہ کمال یہ تھا کہ آپ کا ایک خادم تھا، بڑی آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، اور غریب سا تھا بیچارہ۔ اور یہ بڑی بات ہے، ایسے بزرگوں کی خدمت کرنے والے غربا بہت زیادہ ہوا کرتے ہیں، غریب بہت ہوا کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی خصوصی عنایت ان غربا کے اوپر زیادہ ہوا کرتی ہے۔ آج کا معاملہ مختلف ہے، آج کے پیر کی نظر، آج جو سب سے زیادہ امیر ہے نا، جس کی سب سے بڑی گاڑی ہے، جس کی سب سے بڑی جو ہے دہلیز ہے، جو سب سے بڑی نوٹیں اپنے پروگرام کے اندر لٹانے والا ہے، وہ اس پر زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ ماشاء اللہ کچھ ایسے بھی درویش ہیں کہ جیسے میاں حضور دامت برکات قدسیہ جیسے، ان کی نظر میں سب برابر الحمدللہ۔ اور بھی ہوں گے کہ جو اس معاملے سے دور ہوں گے، لیکن اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں کہ جس کی بڑی گاڑی ہوگی، جس کی کے فرنٹ جیب کے اوپر نوٹیں بالکل آویزہ ہوں گی، اس کے طرف خصوصی نظر و توجہ ہوتی۔ لیکن یہ جو فقراء ہوا کرتے ہیں، فقیر ہوا کرتے ہیں، ان کا معاملہ کچھ اور ہے۔ تو بیچارہ غریب صاحب ان کے پاس آ جاتا تھا حضرت غلام یار مکوی رحمت اللہ تعالی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے گھر کے اندر جناتوں نے حملہ کیا اور ڈیرا ڈال دیا، اور اس کے گھر کے اندر کافی لوگ پریشان ہو گئے، آوازیں آ رہی ہیں، کسی کے اوپر کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ اب وہ دوڑتا ہوا سائیکل کے اوپر حضرت کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضور ایسا ایسا معاملہ ہے، جناتوں نے جو ہے وہ میرے گھر کے اوپر حملہ کیا، اور اس طریقے سے معاملات ہیں، آپ مہربانی فرمائیں، آپ چلیں میرے ساتھ اور دیکھیں اس معاملے کو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ یہ ہمارا عصا لے جاؤ، ہماری لاٹھی لے جاؤ، اور یہ گھر پر جو ہے
لے جانا اور کہنا کہ غلام یار مکوی نے سلام دیا ہے، بس اتنا کہہ دینا، پھر دیکھو جو ہوتا ہے۔ وہ اس عصے کو لے کر، اس لاٹھی کو لے کر اپنے گھر گیا۔ جیسے ہی گھر گیا اور اس نے یہی الفاظ ادا کیے کہ غلام یار مکوی نے سلام بھیجا ہے، تو وہ کیا دیکھتے ہیں، اچانک کچھ کالی چیزیں گھر سے نکلنا شروع ہوئی، یہاں تک کہ وہ گھر بالکل خالی ہو گیا، سناٹا ہو گیا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور پھر دوبارہ جینا حضرت کے پاس گئے کہ حضور بڑی کرم نوازی ہوئی، آپ کا آنا تو بڑی دور کی بات ہے، آپ کے عصے نے یہ کمال کر دیا کہ وہ سارے جنات بھاگ گئے۔ اور کمال بابا یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کے بہت سارے مرید جو ہے وہ جنات بھی تھے، جناتوں کی ایک بڑی تعداد آپ کی بعد میں مرید ہوئی ہے۔ تو عصے کے معاملات جو ہے مختلف اولیاء اللہ سے بھی ہوئے ہیں، اور اس کے اثرات اور اس کے فوائد ان کے عصوں سے بھی ظاہر ہوئے ہیں۔ اسی طرح میاں حضور دامت برکات قدسیہ، آپ کی بہت سارے ایسے بزرگوں سے ملاقات ہوئی۔ ایک بزرگ تھے، ان سے آپ کی ملاقات ہوئی تو قلندری تھے، وہ آپ عصا لے کر رکھتے تھے، اور باقاعدہ انہوں نے قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کو وہ عصا بھی عطا کیا، اور اس عصے کی باقاعدہ اجازت بھی عطا کی، اس کا عمل بھی عطا کیا۔ اور میاں حضور دامت برکات قدسیہ فرماتے ہیں کہ اس عصا کا یہ کمال تھا کہ وہ بزرگ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں اور ان کا عصا جس جگہ پر پڑا ہوا ہو، جب کبھی وہ بزرگ اپنے اس عصے کو آواز دیتے تھے تو وہ عصا اڑتا ہوا آ جاتا تھا، ان کے ہاتھ میں پہنچ جاتا تھا۔ یہ کمال تھا۔ اسی طرح میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے ایک پیر بھائی تھے، خواجہ سلیمان صاحب، انہوں نے بھی میاں حضور دامت برکات قدسیہ کو ایک عمل تعلیم کیا تھا عصے کے حوالے سے۔ تو میاں حضور فرماتے ہیں کہ انہوں نے وہ عمل کیا اور تقریباً کئی سال تک کیا۔ تو ان کو جن بزرگ نے عطا کیا تھا تو اس کا یہ کمال تھا۔ تو حضرت جو سلیمان صاحب تھے، صوفی سلیمان صاحب، تو ان کا یہ معاملہ تھا کہ وہ بھی عمل کیا کرتے تھے اس کا، تو ان کے پاس جو عصا تھا، لاٹھی تھی، اس میں بھی حرکت ہوتی تھی اور اس سے بڑے کام لیتے تھے۔ آپ میاں حضور دامت برکات قدسیہ فرماتے ہیں کہ کامران اس عصے سے وہ دنیا بھر کے کام لیا کرتے تھے، انہوں نے اس کا باقاعدہ عمل کیا تھا، اور اس سے آپ دنیا بھر کے کام لیا کرتے تھے۔ یعنی کہ جادو کو جاڑنا اس عصے سے ہوتا تھا، جناتوں کی پٹائی لگانا اس عصے سے ہوتی تھی، شر پسندی کرنے والوں کو عبرت دلانا ہو تو وہ اس عصے سے اس کا کام کرتے تھے، کسی کا پیلیا جھاڑنا ہو تو وہ عصے سے کرتے تھے، اسی طرح کسی کی نظر توڑنی ہو تو اس عصے سے توڑ دیتے تھے۔ اب اس کے مختلف طریقے میاں حضور فرماتے ہیں کہ وہ ہمیں انہوں نے بتائے۔ یعنی کہ یہ عصا جو ہے، مثال کے طور پر ان کے پاس یہ عصا تھا تو اس عصے کے اوپر کچھ پڑھائی کرتے، اور ایک جو ہے وہ چھوٹی سی مٹکی یا پھر کٹوری لے لیتے تھے، اور اس کٹوری کے اوپر جس کے اوپر جادو ہوا ہوتا تھا یا جس کے اوپر اثرات ہوتے تھے اس کا نام لکھ دیتے تھے اس کی والدہ کے نام کے ساتھ، اور نیچے لکھ دیتے تھے ختم شد، اور وہ پڑھائی کرنے کے بعد اس مٹی کی کٹوری کو ایسے اس عصے سے ایسے مارتے، توڑ دیتے، جب وہ ٹوٹ جاتی تو کہتے کہ بس جاؤ، ختم ہو گیا اثر، اس کا ختم ہو گیا جادو۔ تو اس طرح کے معاملات جادو کو توڑنے کے لیے، اثرات کو ختم کرنے کے لیے، بندشوں کو توڑنے کے لیے، کسی کے ساتھ جو ہے سخت قسم کے معاملات ہوتے، روزی روزگار کی بندش کے، وہ اس سے کیا کرتے تھے۔ تو بڑے کمالات ہیں، اور بزرگوں نے مختلف ادوار کے اندر اس عصے سے بے شمار کام لیے، اور الحمدللہ
قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کی وساطت سے، وسیلے سے، ان کے فیضان سے ہم بھی کام لے رہے ہیں۔ کمال بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کی وساطت و وسیلے سے ہمیں جو فیض ملا ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور یہ فیض کا سلسلہ رکتا نہیں ہے اور نہ ہی رکنے والا ہے، یہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا رہتا، اور یہ فضل کے اوپر ہے کہ کس پر اللہ تبارک و تعالی فضل خاص اور خصوصی عنایت اللہ تبارک و تعالی کر دے۔ جس پر فضل ہوتا ہے، جس پر عنایت ہوتی ہے، تو اسے ضرور اس کا حصہ مل جاتا ہے۔ کمال بابا رحمت اللہ تعالی علیہ مجھے اکثر یہ بات کہا کرتے تھے، کہتے تھے کامران صاحب تمہیں آج پتے کی بات بتاؤں؟ میں نے کہا بابا جی ضرور بتائیے۔ کہا کہ اگر تمہیں فقیر سے کچھ لینا ہے نا، تمہیں اگر فقیر سے کچھ لینا ہے تو اس کے لینے کا طریقہ یہی ہے کہ جس حد تک تم اس درویش کی، اس فقیر کی خدمت کر سکتے ہو، بے لوث خدمت کرو اس کی، بغیر کسی حرص و لالچ کے۔ طمع نہیں ہونا چاہیے، لالچ نہیں ہونا چاہیے، بغیر لالچ کے تم خدمت کرو۔ آپ نے یہ بات کی اور کہا کہ کامران صاحب جس فقیر کی آپ بے لوث خدمت کرو گے وہ فقیر مر جائے گا آپ کے لیے دعائیں کر کر کے، اور جو اس سے بن پائے گا وہ آپ کو عطا کرے گا۔ اور میں نے دیکھا کہ کمال بابا رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے استادوں کی جی جان سے خدمت کی، مال سے خدمت کی، تن سے خدمت کی، من سے خدمت کی، تو یہ صلہ ان کو ملا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اور اپنے زندگی کے بعد پردہ کرتے وقت جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب کمال بابا کو عطا کر دیا۔ بابا حیات امرتسری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں رہے، اور انہوں نے جو کچھ ان کو ان کے بزرگ نے عطا کیا تھا، حتیٰ کہ کیمیا گری بھی عطا ہوئی تھی وہ بھی کمال بابا کو دے دی۔ اسی طرح ایک عمل خاص تھا، اور وہ عمل یہ تھا کہ بابا حیات رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے پاس کوئی بھی شخص آتا تو پہلے ہی سے علم ہو جاتا تھا کہ یہ کس غرض سے، کس مقصد کے لیے آیا، وہ سارا کچھ آپ کو عطا کیا۔ اسی طرح ایک اور بزرگ تھے، ان کی آپ خدمت میں رہے، بڑی جی جان آپ نے خدمت کی، مال سے خدمت کی، جان سے خدمت کی، انہوں نے بھی بہت کچھ عطا کیا۔ اسی طرح کم و بیش 35-36 سال بلکہ اس سے زائد عرصہ حضرت شاہ صاحب مبارک دامت برکات قدسیہ ان کی خدمت میں رہے، ان سے محبت رکھی، ان سے عقیدت رکھی، جو خدمت کر سکتے تھے انہوں نے کی۔ تو ان کا خاص فیضان بھی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے وسیلہ خاص سے عطا ہوا۔ تو کمال بابا نے یہ بات بڑی اچھی ہمیں تعلیم کی، اور جب مجھے یہ بات بتائی تو وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، الحمدللہ میں نے اپنی حرص و متاع اور لالچ اور اپنی جو بھی نیت ہے ان کو ایک طرف رکھ کر بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی حرص کے، بغیر کسی طمع کے بزرگوں کی خدمت پر لگ گئے، اور آج تک لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالی مجھے بھی اور میری آنے والی نسلوں کو بھی اس پر جو ہے ثابت قدم رکھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ خدمت آپ کرو گے، بے لوث خدمت کرو گے، انشاءاللہ وہ بزرگ ضرور عطا کریں گے۔ تو یہ ایک خاص نسخہ ہے جو بابا جی نے مجھے سکھایا تھا، آپ بھی اس نسخے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یار آپ اب مال سے ہی خدمت کریں، کسی شخص کے پاس مال ہے وہ مال سے خدمت کر لے، کسی کے پاس وقت ہے وہ وقت سے خدمت کر لے، یار کسی کے پاس کچھ نہیں ہے ویسے ہی محبت کر لے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بابا جی کا ایک مرید تھا، وہ آیا آپ کے پاس اور کہنے لگا کہ بابا جی بس آپ سے بڑے دور رہتے ہیں، کبھی کبھار آپ کے پاس آنا ہوتا ہے، تو کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ آپ کا جو فیض ہے نا وہ کبھی بھی ختم نہ ہو اور آپ کا فیض ہمیں ساری زندگی ملتا رہے۔ یہاں تک اس نے کہہ دیا کہ آپ کے پردہ کرنے کے بعد بھی آپ کا
فیض اور آپ کی توجہ ملتی رہے. تو کمال بابا نے ایک جملے کے اندر اس کے سوال کے جواب دیا اور کہا کہ بیٹا اگر میرا فیض چاہتے ہو تو ایک ہی بات ہے، مجھ سے محبت کرو. تم دنیا کے کسی کونے میں رہو گے، میری محبت، جب تم مجھ سے محبت کرو گے تو اس محبت کا جواب محبت کی صورت میں، فیض کی صورت میں ضرور تمہیں پہنچے گا، چاہے تم دنیا کے کسی کونے میں کیوں نہ ہو. اور یہ میرا ذاتی پریکٹیکل ہے، میرا ذاتی تجربہ ہے الحمدللہ کہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کا فیض، کمال بابا کا فیض اسی طریقے سے جاری ہے. میں کسی شہر چلے جاؤں، میں کسی گاؤں دیہات چلے جاؤں، الحمدللہ ان کی توجہ سے دور نہیں ہوتی، ان کی توجہ ملتی. اسی طرح بابا جی کے وصال کرنے کے بعد الحمدللہ ان کا فیض بھرپور آج بھی مل رہا ہے. اسی طرح ہمارے ایک دوست ہیں سڈنی آسٹریلیا کے اندر ہوتے ہیں، ایک ملاقات کی کمال بابا سے، ایک ملاقات، ان پر بھی کمال بابا کا، میاں حضور کا تو فیض جاری ہے، کمال بابا کا فیض بھی ان پر جاری ہے. اور ایسے ایسے خواب، ایسی بشارتیں وہ سناتے ہیں کہ ہم خود حیرت کرتے ہیں کہ یار آپ تو بڑے خوش نصیب ہو، اتنا دور رہ کر ایک ملاقات کی آپ نے اور اتنا فیض اٹھا رہے، اتنا فیض پا رہے. تو یہ سب محبت کی بات ہے. آپ دنیا کے کسی کونے میں ہیں، کہیں بھی ہیں، اب درویشوں سے محبت کریں یا درویشوں سے محبت کرنے والوں سے محبت کریں تو بھی آپ کو فیض ملے گا. اور فیض رکتا کب ہے، پریشانیاں آتی کب ہے، کہ جب آپ درویشوں کی مخالفت شروع کر دیں، اولیاء اللہ کی توہین و تنقیص شروع کر دیں، کسی نام نہاد مولوی کے کہنے کے اوپر ولی اللہ پر طعن و تشنیع شروع کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک اہل بیت اطہار پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں، صحابہ کرام پر طعن و تشنیع شروع کر دیں، صحابہ کرام کو سب و شتم کرنا شروع کر دیں. تو جب آپ گستاخ ہو جائیں گے، چاہے عام بندے کے بھی گستاخ کیوں نہ ہو، آپ کی روحانیت کا جو رستہ ہے آپ نے اس گستاخی کے ساتھ ہی منقطع کر دیا، ختم ہو گیا. آپ نے ناراض کر دیا اللہ کو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پسند کیا ہے. صحابہ کرام کو، اہل بیت اطہار کو، انبیاء کرام کو، یہ اللہ کے پسندیدہ ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے محبوبین ہیں. تو اللہ کے محبوبین پر جب طعن و تشنیع ہوگی، گستاخی اور بے ادبی کے معاملات ہوں گے، تو پھر آپ نے اپنا رستہ جدا کر دیا، آپ نے اللہ کو ناراض کر دیا. جب آپ نے رستہ جدا کر دیا تو آپ کو کچھ نہیں ملنا، کسی درویش سے آپ فیض نہیں لے سکتے، آپ کتنی خلافتیں کسی سے لے لیں آپ کو کچھ نہیں ملنا، آپ کتنے بڑی بڑی سندیں آپ لٹکا لیں اپنے گلے کے اندر، ہار بنا کر ساری دنیا کو بتائیں کہ مجھے فلاں نے خلافت دے دی، فلاں نے خلافت دے دی. کمال بابا کہتے ہیں کہ اس خلافت کا چورن بھی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا اس کا، ایسی خلافتوں کا. اور جن کے پاس فیض ہوتا ہے، میاں حضور دامت برکات قدسیہ کا یہ فرمان ہے کہ جن کے پاس فیض ہوتا ہے نا، ان کو سندیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ میاں حضور نے اپنی سندیں سوشل میڈیا کے اوپر دکھائی ہو آج تک، لیکن ہر شخص یہ کہے گا کہ میاں حضور کا فیض جاری ہے، مجھے فیض پہنچ رہا ہے، میں فلاں ملک میں ہوں، میاں حضور کا فیض پہنچ رہا ہے، میں فلاں شہر میں ہوں، میاں حضور کا فیض مجھے پہنچ رہا ہے، میں فلاں علاقے میں ہوں، میاں حضور کو اس طرح میں نے خواب میں دیکھا، انہوں نے کرم نوازی فرمائی. اتنے لوگ ہیں، ان کی بشارتیں آتی ہیں، ان کے واقعات آتے ہیں. اور ہم کوشش بھی انشاءاللہ کریں گے، یہ جو سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں آپ بیتی کا، تو اس آپ بیتی کے اندر ہم نے اپنی آپ بیتی نہیں سنانی، آپ لوگوں کی بھی سننی ہے انشاءاللہ. آئندہ آنے والے دنوں میں ضرور ہم آپ کی آپ بیتی بھی سنیں گے، جو اولیاء اللہ کے حوالے سے آپ بیان کریں گے، جو حق اور سچ بیان کریں گے، وسوسے نہیں، حقیقت سچائی پر مبنی جو چیزیں ہوں گی تو ان کو ضرور ہم اپریشیٹ بھی کریں گے، تاکہ اس سے اولیاء اللہ کی مزید محبت ہمارے قلوب کے اندر اترے. آخر میں آپ تمام احباب کے لیے ایک خوشخبری،
پروگرام کا اختتام ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ الحمدللہ عز وجل اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی سے، اولیاء کرام رحمہم اللہ کی خصوصی عنایت سے، آپ کی خصوصی شفقت سے، ہمارے دوست احباب کی محنتوں سے ایک ویب سائٹ ہم لانچ کر رہے ہیں. اس کو آپ نوٹ کر لیجئے، اسکرین پر بھی یہ ویب سائٹ چل رہی ہے، اس کو ضرور سرچ کیجئے گا اور اس ویب سائٹ کے متعلق ضرور اپنا فیڈ بیک دیجئے گا. وہ ویب سائٹ ہے www.ruhanidastak.com www.ruhanidastak.com. الحمدللہ یہ ویب سائٹ جو ہے اس کو لانچ کر دیا گیا ہے. آپ اس کو ضرور جو ہے وزٹ کیجئے اس ویب سائٹ کو، اور ہم کوشش کریں گے، ابھی تو ابتدائی مراحل ہیں، اس ویب سائٹ کے اندر تقریباً ہم نے 17 سے 18 کے قریب ایسی ادویات ہیں کہ جس سے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، وہ ہم نے انٹروڈیوس کروایا ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں مزید چیزیں بھی آپ کو اس ویب سائٹ پر ملے گی، اور آپ اس ویب سائٹ کے ذریعے سے آپ روحانی دستک پلیٹ فارم سے جو ہے وہ رابطہ آپ کر سکتے ہیں، اپنا رابطہ جوڑ سکتے ہیں، مختلف اپنے روحانی اور طبی مسائل کا حل آپ جان سکتے ہیں، اور استخارے کے حوالے سے، تشخیص کے حوالے سے آپ جو ہے اپنا جو بھی سوال ہے وہ آپ اس ویب سائٹ کے ذریعے سے بھی دے سکتے ہیں. واٹس اپ نمبر موجود ہے، اس کے ذریعے سے بھی دے سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ ہماری اس پوری ٹیم کی مدد سے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فیضیاب کر سکیں، لوگوں کے مسائل کو سن سکیں، لوگوں کے مسائل کا حل نکال سکیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمت دے کہ ہم صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ لوگوں کے ان مسائلوں کا حل کر سکیں، خلق خدا کی خدمت کر سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مختصراً تو آپ پہلے اس ویب سائٹ کو ضرور دیکھیے گا. انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ہم اس ویب سائٹ کے متعلق خاص ویڈیو ہم جو ہے بنائیں گے، اور اس ویب سائٹ کے اندر جو پروڈکٹ ہے الگ الگ انشاءاللہ جو ادویات ہے اس کی خصوصیات اور اس کے خواص آپ کے سامنے ذکر کریں گے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کیا چیز تیار کی گئی ہے، کتنی محنت کے بعد تیار کی گئی ہے، اور اس کی کیا افادیت اور کیا فوائد ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن احباب کو ہمارے کسی بات سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو ہمارے لیے، ہمارے بزرگوں کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے ضرور بھی ضرور دعا کیجیے، اور ہماری کسی بات سے کسی شخص کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیجیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ دین کی سلسلے کی ترویج و اشاعت کرنے اور خلق خدا کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر